کہ قیامت کے روز زمین کے اوپر جو کچھ ہم نے کیا، زمین ہر ایک چیز کی خبر دے گی، وہ بتائے گی کہ باری تعالیٰ اس نے اس وقت تیرے سے چھپ کے یہ گناہ کیا تھا، سب کچھ بتائے گی۔ پھر ذرا سوچیں اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب زمین سب کچھ بتا رہی ہوگی کہ باری تعالیٰ اس نے میرے اوپر رہتے ہوئے یہ ظلم کیا تھا، میرے اوپر رہتے ہوئے اس نے یہ گناہ کیے تھے۔ حالانکہ لوگوں سے تو چھپتا تھا، لیکن نہ زمین سے چھپ سکتا ہے بندہ، نہ فرشتوں سے چھپ سکتا ہے، اور نہ رب رحمان کی قدرت سے چھپ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات کے خاص موقع پہ عبادت کرنی ہے، اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اور اس رات کوشش کرنا کہ قبرستان کا چکر لگانا ہے۔ اگر تم کہیں دور ہو، تمہارے اپنے پاس نہیں ہے، پھر بھی قبرستان کا چکر لگانا ہے۔ جو بھی قبرستان نزدیک ہو، آپ آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، کہیں بھی ہیں، تمہارے نزدیک جو بھی قبرستان ہے اس کا چکر ضرور لگانا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کبھی یہ جو اس قبر کے نیچے سویا ہوا ہے ہم جیسا تھا، کبھی اس کی بھی بہاریں ہوا کرتی تھی، کبھی اس کا بھی پروٹوکول ہوا کرتا تھا، کبھی یہ بھی ہر وقت ذہن میں یہ ایک وہم پال کے بیٹھا تھا کہ یار میرے ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہے، کہ میں ہی چلا رہا ہوں، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن اب دیکھو کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے آدم کو عزت عطا فرمائی۔ اب ایک خوبصورت سی روایت بڑی کمال کی، اللہ رب العزت کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا کہ میرے محبوب ذرا بتا، میں نے تمہیں سب سے آخر میں بھیجا، کیا تو اس پہ ناراض تو نہیں؟ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے حبیب، تجھے میں نے سب سے آخر میں امت عطا کی، کیا تو اس پہ ناراض تو نہیں؟ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے محبوب، تیری شانیں تو دنیا بننے سے بھی پہلے کی ہیں، لیکن تیرا ظہور سب سے آخر میں ہوا، تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اس پہ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آپ کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا، یا آپ کی امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ جو امت آپ کو عطا کی گئی وہ سب سے آخر والی کیوں تھی؟ تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے عرض کریں گے باری تعالیٰ بتائیے کیوں ایسے ہوا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب، میں نہیں چاہتا تھا میرے حبیب کی امت کے گناہ پہلے والی امتوں پہ یا بعد میں آنے والی امتوں پہ ظاہر کیے جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی امت کسی کے سامنے شرمندہ ہو، کسی کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو۔ اتنا کرم نوازی، اتنا محبت، اتنا ہمارے اوپر رحمت، لیکن بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ زندگی ملی، اس کو گزار کے چلے گئے، حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ میں آزماؤں گا، میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر رہا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اب دیکھیں نا کہ
پچھلے سال انہی دنوں میں کافی سارے ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، تو اس سال نہیں ہے. پتہ نہیں اگلا نمبر کس کا، پتہ نہیں کس کی باری آ جائے، کون ہم سے بچھڑ جائے، کسی کو کوئی نہیں پتہ. تیرے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے. موت کے آگے نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ گھر بار دیکھا جاتا ہے، نہ کاروبار دیکھا جاتا ہے، نہ ذمہ داریاں دیکھی جاتی ہیں. بس موت اٹل فیصلہ ہے. جو لکھ دیا گیا، جو کر دیا گیا، وہ ہو کر رہے گا. نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں ہم نیک اعمال کر لیں، اچھے عمل کر لیں، تو پھر ہے کہ بچت ہو جائے گی.